Ya. Paling jauh nih tamunya. Udah ini tinggal hidupin mic-nya doang itu lagi. Gua ada ini Riz, ada stand itunya, stand buat HP. Ada nggak Ajam? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Aduh, pegel gue begini. Yang ditaruh dada gitu nih. Bisa tuh kalau udah demam. Hah? Sambil jalan-jalan gitu. Ada lu nggak ada, ada lu. Biasanya anak muda ada. Oh, nggak ada tuh. Pas ini taruh di sini aja udah pantengin begitu tuh. Banyak juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini atas izinnya kita dapat memenuhi undangan dari keluarga besar Bapak Sumarjo. Mudah-mudahan atas keikhlasan dan keridoannya hadir di tempat yang mulia ini diberi keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Dan mendapat syafaat beliau di Ini adik abang nih. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun maksud tujuan mengundang bapak-bapak hadir di tempat ini yaitu memperingati atau mengenang almarhum Bapak Gama Aditya Saputro, anaknya Bapak Sumarjo yang ke-3 tahun. Kursi geserin. Tolong. Kursi. Dan dijauhkan dari siksa kubur serta dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun acara pada kesempatan pada sore hari ini yang diminta oleh Bapak Sumarjo adalah yang pertama tawasul, yang kedua pembacaan surat Yasin, kemudian dilanjut dengan tahlil dan sedikit tausiah yang akan diminta oleh Bapak Sumarjo untuk kita semua. Sebelum acara dimulai, marilah Tangannya gemeter kan? Tangannya gemeter. Tremor. Nanti untuk memimpin daripada perwasilan dan pembacaan surat Yasin, kemudian Bapak Ustadz Oman untuk memimpin pembacaan tahlil, dan kita semua yang hadir di sini marilah sama-sama memulai acara ini dengan membaca Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ustaz Saiful Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah hama ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bersingkat waktu, acara kirim doa di momen
sepeninggal almarhum Gama Aditya Saputro bin Sumarjo yang ketiga atau haul yang ketiga ini, mari kita sama-sama awali dengan bacaan istighfar dan sholawat. Mudah-mudahan apa yang dihadiahkan daripada keluarga besar, wabil khusus melalui bacaan yang akan kita baca dari Al-Quran, azkar serta lainnya, ataupun juga dari apa yang disedekahkan keluarga besar, mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya. Wabil khusus untuk almarhum Gama Aditya, umumiahnya untuk almarhum almarhumah yang telah tertulis di kertas ini, dan mudah-mudahan umumiahnya apa yang mungkin tidak terucap daripada hajat atau daripada yang dihadiahkan keluarga besar, Allah tahu, dan Allah yang akan mengirimkan dari pahala tersebut untuk almarhum almarhumah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ghafurur Rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إذا حضر نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وأصحابه وأزواجه وذريته وأمهاته أجمعين، وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولكل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين والتابعين، وإلى جميع الملائكة المقربين والخلفاء الراشدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبصرين والسادة الصوفية المحققين وأهل السلوك والطرق المعتبرة والآخرين منهم والحكماء والأولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها، خصوصا سلطان أبو الفاضل الجيلاني قدس الله سره وسحنا والبطاني والمزاني والأولياء التسعة والأئمة الأربعة وجميع سادته وعوامهم وأصولهم وفرعهم ومشايخهم وموردهم، بأن الله يولي درجاتهم بالجنة وينفعون بأسرارهم ونورهم وعلمهم وبركاتهم وكرامتهم ومعونتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على بلادهم ويشورنا في زمرتهم بخير ولطف وعافية. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا ومريضنا وذوي الحقوق الواجبة علينا، ومن أوصانا بالدعاء ومن أحب وأحسن إلينا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وجماعتنا وذوي الحقوق الواجبة علينا، ومن أوصانا بالدعاء ومن أحب وأحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. نخص المرحوم Gama Aditya Saputro bin Sumarjo wa Suripna bidin min Ahmad Dunus wa Kliwon Hadisu Wito bin Mirjo wa Marliah binti Kasan Mustafa wa Sargijati binti Mamun Darmo wa Ramadan bin Sumarjo wa Marti bin Suripna bidin wa Faniyah binti Suripna bidin wa Juminah binti Suripna bidin wa Fardiyah bin Suripna bidin wa Marsuna bin Suripna bidin wa
Susilo Widodo binti Wunhadi Suwito Waniti Prayitno bin Soleman Wasaben binti Sawijaya Sabar Wahadita Sumarno bin Niti Prayitno Wasutrisno bin Niti Prayitno Wakliwon bin Sukardi Wasri binti Kliwon Wasusiati binti Kliwon Wapuying binti Badheri Wawagino bin Setro Tukino Waribut Sutinem binti Resol Setiko Wasunihim Wafur'ihim بأن الله يدلهم ويغفر لهم ويتغشهم برحمه ويسكنهم الجنة ويعذهم من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يزوق قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
العظيم نويت تقربا أقر الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati muliakan keluarga besar dari Bapak Sumarjo. Yang saya muliakan, saya hormati Ustadz Saiful Hidayat. Yang saya hormati muliakan Bapak Oman, Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya diminta sama Pak Marjo untuk sedikit memberikan tausiah di akhir dari pembacaan tahlil dan surat Yasin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini memberikan manfaat dan motivasi untuk kita mengisi hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca Al-Qur'an, maka kita akan sampai ke surat 82, surat Al-Infitar. Di situ di ayat 6-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, kenapa engkau durhaka, maksiat, melakukan dosa kepada Tuhan yang maha mulia? Jadi sejelek-jelek orang adalah orang yang diberi makan, dikasih tempat tinggal, dikasih penghidupan, kemudian dia berkhianat kepada orang yang sudah memberikan kehidupan kepadanya. Nah, Allah menegaskan, menegur kita. Sebenarnya ayat ini ditujukan bagi orang-orang yang kafir. Cuma kita yang beriman harus mampu mengambil ibrahnya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kok kalian bisa durhaka, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal tugas kita itu sedikit. Suruh apa? Ibadah. Alhamdulillah tadi ini kita sudah ibadah baca Al-Quran. Boleh jadi kalau nggak ada acara seperti ini nih, kita habis asar nggak baca Al-Quran, nggak ingat sama Allah, nggak tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbabnya kita diundang sama keluarga besar Pak Marjo. Alhamdulillah kita bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir. Nah, mudah-mudahan itu memberikan manfaat bagi kita yang masih hidup, terlebih bagi orang yang sudah meninggal dunia. Kalau dipertanyakan begini, apakah doa yang dikirimkan kepada orang yang mati sampai? Maka kita harus yakin jawabnya pasti sampai, asal sefrekuensi. Ini kan bawa HP, ada yang bawa HP ya, ada yang punya WA, ya kan? Kalau satu grup Al-Ikhlas, Bapak Panggung nggak masuk grup Al-Ikhlas dia, maka beritanya kagak tahu. Yang masuk grup Al-Ikhlas kok tahu nih, RT 2 400.000 kan gitu ya, buat acara besok tanggal 5 gitu, ketahuan. Jadi namanya transparansi. Nah, begitu pula kita sefrekuensi, maka kita kirimkan doa kepada orang yang beriman, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum
wal amwat. Tuh yang mati dapat, yang hidup apa lagi? Kalau yang hidup ditambah, sudah minum airnya nih. Kalau yang mati mendapat sesuatu yang kita tidak bisa menilainya. Karena apa? Orang hidup sama orang mati itu dimensinya berbeda, Pak. Ya, dimensinya berbeda. Kalau kita ada di ruang 3 dimensi. Kalau di akhirat, wallahu alam, saya belum sampai ke sono. Kalau Bapak mau duluan, monggo, saya belakangan. Ya, itu sudah takdirnya masing-masing. Cuma yang harus kita perhatikan adalah ayat-ayat Allah ini. Ya ayuhan nas, ma gharraka bi rabbikal karim. Atau di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 28, di situ lebih jelas lagi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa kafir kepadaku padahal dahulunya kamu mati, kata Allah. Kemudian aku hidupkan, kemudian aku matikan, kemudian aku hidupkan, wa ilaihi turja'un, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita kan gak ada ya, mati tuh namanya. Sekarang ada. Bapak yakin selamanya akan hidup di dunia? Hah? Enggak lah. Semua pasti akan mati. Saya baru dikirim sama teman saya masalah Warren Buffett ya. Warren Buffett itu pakar investasi terbesar sedunia. Saya bilang kemarin, sama teman saya nih, bro, lagi kacau nih bro. Kenapa? Urusannya wah kacau nih Indonesia nih, ancur-ancuran, ya kan? Modal udah tipis, kagak ada peluru untuk investasi dan gitu. Merah melulu bro, udah 3 bulan. Dari 8.000 sekarang ke 5.000, artinya udah 3.000. Berapa persen itu? Kalau saya aja minus sampai 30-50%, tahu ngukur bagaimana. Kata teman saya, gampang bro, tenang aja, investasi aja. Kalau rumah bisa dijual, jual aja. Buat modal. Karena kan sekarang lagi murah-murah nih. Warren Buffett aja 95 tahun bro. Ada teman saya nih, saya cerita ini. Ya, kalau saya 65, berarti ada 3 dekade lagi. Berarti peluang hidup saya masih 30 tahun. Itu kepengennya kita. Begitu Pak. Ini maaf ini, kita kan punya hati nih, punya hati semua nih. Saya mau tanya sama Bapak, hati Bapak sebesar apa Pak? Sebesar hati. Hah? Sebesar hati. Ada nggak sebesar gini hati kita? Sebesar hati. Hah? Sebesar hati. Cuma maaf, kerakusan yang kita miliki, dunia dan segala isinya itu bisa masuk ke hati kita. Mau contohnya? Tadi kita sholat asar ya, mau imam, mau makmum, pada saat Allahu Akbar, apa yang terlintas? Yang lagi bakar sate, sate gue deh. Yang mau hajatan ngundang, Pak Marjo, waduh, tamu pada dateng kan nih, begitu, ya kan? Begitu. Itu begitu nyataannya Pak. Inilah menunjukkan bahwa di dalam kehidupan, makanya Allah ajarkan itu, kalau kita mau selamat, satu syaratnya, ya, jangan ambisi. Cita-cita boleh, jangan ambisi. Apa sih bedanya cita-cita dengan ambisi? Ini saya ngomong buat orang yang masih hidup. Kalau orang mati mah udah lewat, urusannya beres. Kita mempersiapkan supaya pada saat kita mati, kita selamat. Jadi cita-cita itu rumusnya 2, bekerja keras, berdoa. Hasilnya belum tentu berhasil. Hasilnya harus takwa. Tuh judulnya begitu. Jadi kalau kata Allah, fa ija ajamta fatawakal 'ala Allah. Jadi kalau kita pengen sesuatu, monggo silakan. Cuma jangan ambisi. Wah saya pengen kaya nih, jangan ambisi. Cita kita boleh jadi orang kaya, cuma syaratnya jangan ambisi.
Boleh kita bekerja keras, bekerja semangat sama doa, hasilnya belum tentu berhasil. Mana buktinya? Nah, buktinya saya ketika pulang gak ada lari-lari, cuma berusaha gitu loh. Ini saya aja, contohnya saya aja kalau sama bapak saya kagak tahu urusan bapak kan gitu. Berusaha, strategi strategi ini. Tawakal, untungnya saya orang yang beriman. Coba kalau kagak masjid gadein. Maka saya meledek itu masjid kalau udah rapi, sertifikatnya ada, saya pinjam dulu dah. Ya, lumayan ini tuh kan, 3 miliar, modalnya 3 miliar berarti dapat 7 miliar. 7 miliar 1% aja berapa duit. Wah, tinggal panitia yang lain bingung. Nah ini kata Allah begitu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Bagaimana sih kamu kok bisa durhaka? Padahal apa, maaf nih, kita disuruh sama Allah, suruh sholat, puasa, zakat, ibadah, sisi-sisi yang lainnya. Pernah nggak kita diminta sama Allah, ayo pulangin nafas yang sudah aku berikan kepadamu, pulangin air yang sudah aku berikan kepadamu, pulangin makanan yang sudah aku berikan kepadamu. Pernah nggak Allah minta begitu? Ada nggak di ayatnya kayak gitu? Udah. Tenangan coba. Kita hidup masih tenang nih, walaupun dolarnya 18.000. Ya. Maka jangan ambisi. Bekerja boleh, berusaha boleh, berdoa boleh, hasilnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhasil, alhamdulillah. Enggak berhasil, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Kita mati pun kembali kepada Allah. Emang mau kembali ke mana? Mau kembali ke mana? Kembali kepada Allah. Maka niatnya tuh sampai sholat, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi maaf nih kita nih udah usianya cuma Pak Saiful doang yang paling muda. Iya. Paling ganteng. Dia. Kalau kita mah udah nggak ada yang ganteng lagi, kulitnya udah pada keriput. Rambutnya udah putih. Nah, begitu. Nah, inilah salah satu kasih sayang Allah kepada makhluknya, mau yang durhaka maupun yang beriman. Allah kasih tuh tanda-tanda kematian. Apa yang pertama? Adanya uban. Waduh. Jangankan jenggot. Nih. Bentar lagi nih. Pak, kita. Artinya tanda-tanda, bentar lagi kita Inglo. tuh yang pertama. Inglo. Yang kedua, orang-orang yang kita kenal. Coba perhatikan, ketua RW kita udah nggak ada. Ya, Pak RW Kasrun, alhamdulillah udah meninggalkan kita. Pak Junaidi, Pak Hijrah, sampai yang RW. Oh Sugito, untung saya nggak jadi RW. Pak Purwadwi, udah banyak berarti ya. Iya. Untung saya nggak jadi RW tuh. Coba kalau saya kemarin ambisi jadi RW, saya udah ditangkap lama lagi kemarin. Untungnya saya jadi orang biasa aja rakyat. Nah alhamdulillah dia selamat juga nih. Pak Taslim nih kagak jadi RW nih. Gua kalau jadi RW, wah udah. Kirimin Fatihah. Nah inilah jadi apa? Ini pelajaran bagi kita. Syaratnya apa? Ma gharraka bi rabbikal karim. Allah kan karim, Allah mulia. Mulianya Allah itu, dia itu nggak putus sama makhluknya. Makanya apapun yang sudah diberikan sama makhluknya, Allah nggak minta. Beda dengan kita. Kalau kita kan habis nolong mau minta. Nah itu manusia itu. Tapi kalau enggak. Nah oleh karena itu maka apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah ciptakan kita nih manusia, jin. Tugasnya cuma satu apa? Ibadah. Nah mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi nih, baca Al-Qur'annya, baca zikirnya, kita redo, kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan tetap dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya
Sebabnya apa? Di dalam Al-Quran dijelaskan tuh, setan itu datang dari depan, setan itu datang dari belakang, setan itu datang dari kanan, setan itu datang dari kiri. Tapi tidak dijelaskan godaan setan itu datang dari atas, datang dari bawah. Apa sebabnya? Kanan kiri ada malaikat, di depan, di belakang, di atas. Kenapa nggak datang dari sana? Sebab di atas itu selalu kita berdoa dengan mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau doa angkat tangan. Kedua, di bawah tempat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu apapun yang menjadi ajaran-ajaran Allah itu, kalau kita mau renungi, kita mau pikirkan dengan pelan-pelan, meresap di dada pikiran kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang Allah berikan kepada hamba. Nah, oleh karena itu kita ambil nih ibrohnya nih, dia 3 tahun yang agama sudah meninggal. Supaya apa sih? Supaya kita masing-masing mempersiapkan diri kita masing-masing. Sebabnya apa? Kalau kita meninggal, maka yang kita bawa itu cuma emang amal tempat ibadah ini, yang Pak, sudah kita lakukan. Apa? Suka ada Kemarin pasar hari sore. kita itu Ya. sudah lewat. Hari ini sedang kita jalani. Besok belum Malam. tentu. Maka jangan dipikirin besok-besok itu. Pikirin yang hari ini nih, gitu. Maka yang sebaik-baiknya itu adalah apa? Kita mampu memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modal yang utama bagi kita ini adalah umur. Maka manfaatkanlah umur itu sebaik-baiknya agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa memotivasi diri kita, dapat memperbaiki, dapat mengupgrade iman kita, dan dapat menambah kesusuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita sama-sama membaca Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah ini menjadi wasilah kita bersama untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala kekurangannya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, monggo diunjuk. Terminal hotspot ya? Hah? Terminal hotspot. Belum kan? Hah? Belum. Enggak nyalain, gua mode pesawat. Belum video belum kelar. Belum, ini masih jalan. Sejam. Kamu kelar. Pade. Suwun pade. Opo iki? Bonte. Wede. Bonte. Iya. Bolehlah dikasih sama Pade nih, jangan ditolak rezeki udud. Suwun Pade. Maaf. Iya, Pak. Ada dia mah Pade. Rasa apel apa rasa apa ini ya? Oh melon. Suwun Pade. Iya.
Kayak sirup marjan ya Pak De. Rasa melon. Tukang jajanan banyak Pak De di situ. Emang tiap hari. Sore ya? Pagi sore malah. Oh, pagi sampai malam. Emang tempat kuliner warga sini. Nggak jauh-jauh ya? Ya Pak De, dekat sini olahraga bisa. Kulineran bisa, main anak-anak ada. Terus sana jalan ya? Ini tinggal jalan kaki aja Pak De kalau di sini. Kan ada gang kecil. Pernah sekali. Pernah ya? Cuman belum begitu rame dulu. Kamu ramai banget Pak De. Jadi dangdutannya dari seberang aja Pak De, jangan di sini gitu. Masa keren orang ngamen tadi. Oh enggak, bukan ada. Pada yang ngamen jalan. Oh iya biasanya sih. Atau kalau di sini tempat saya sekali gitu. Ya namanya nyari duit Pak De ya. Sini lah. Habis. Oh ini. Anak muda-muda ini mah nih. Boris. Ya. 50 tahun yang lalu. Padahal emang udah nggak bisa duduk anteng kalau ngelesor. Sorry Riz. Maaf. Yang muda jangan main HP terus. Yang muda nih jangan main HP melulu kan. Ya tuh ya Pak De, sun Pak De. Woi, kacang. Terus. Oh, Riz. Setelah itu. Ini jamaah nih yang di sini. Di luar tiker. Oh, ini harus cetekin dulu ini. Udah tuh Pak De. Udah Pak De, sun Pak De. Udah cukup. Bonte. Bonte. Ini harus cetekin dulu ya Pak De ya. Mungkin terlalu nyegerak. Oh iya. Siap ya. Wah ini dia. Oh, ada. Mentalnya terlalu. Iya, cobain ah. Ada min-minnya. Wih. Wah, kayak kenal nih. Wong Ciawi. Dari tadi. Dari jam 2. Setengah 3 lah, setengah 3. Situ duduk situ. Kenapa nggak langsung? Kan Pak bisa.
Rapli. Mana? Ayo sono dah dalam. Iya, yang jauh aja gitu. Mah biar masih di sini. Wong wis ra ono padha. Ada. Apalagi nih? Hah? Bonte? Apa itu? Downhill. Wah, ini mah beneran ini. Udah habis membakar lagi. Coba. Mil ya, mental ya? Iya. Mental ya. Dia ada cetekannya nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Itu diketit lagi tuh. Wah, oh punya Rapli. Korek aing mah tadi. Hah? Nggak ngerokok ya? Ngepep, enggak. Sehat, hidup sehat berarti. Korek. Nggak temu gua. Wah, Harus dulu ya punya siapa? ini punya gua. Oh, gua. Dari sono kan. Ini punya gua ini. Ah. Ada di kantong. Punya kameramen nih. Pegang dulu. Hah? Pegangin ini. Oh, jangan pencet. Oh, udah mau berapa menit tuh? 58. Suwun Pade, suwun. Waduh. Ada, suwun Pade, suwun ya. Kita mah tukang kameramen. Mari, udah deh. Suwun Pade. Pade masih. Terima kasih Pak Ji. Ayo. Pak Wato. Iya.
Saya mana kemarin pasien itu lain. Nanti hemat cuma pasien itu. Iya. Ada abang ini mah, ada abang. Oke, wis rampung. Ini masa pulangnya Haji. Haji masa pulangnya. Ini ada yang lain buat yang lain. Hah? Buat yang lain ada. Iya. Udah nyampe tuh pada masuk. Dari tadi. Mana lagi enggak ikut? Wah, udah penuh memorinya, Wah. Udah ya, ini udah sejam nih ya. Oh iya, makasih ya. Gue minta hotspot ini buat upload. Ya, salam buat Tajis ya kalau ketemu. Wah udah gampang, udah nggak usah. Wes, ora usah. Mana sendalnya? Ada. Alhamdulillah sudah terlaksana. Belum ya? Sampun. Iya Pak Haji.